السلام علیکم۔ سیکیورٹی کنسرنز فار پاکستان کے دوسرے حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں، جنید اکرم۔ تو آئیے ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی امپیریٹیوز کی، جس میں سب سے پہلا ہے بیلنس ریلیشنز ود دا سپر پاورز۔ جتنی بھی سپر پاورز ہیں، پاکستان کا ان کے ساتھ ایک متوازن تعلق کیوں ضروری ہے، اور یہ کس طرح پاکستان کی سیکیورٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کل جو سپر پاورز ہیں، آپ کو علم ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اور چائنا ہے، اور دونوں ہی پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی ایگزسٹنس اور سروائیول کے لیے۔ کیونکہ پاکستان کے ارد گرد افغانستان میں، انڈیا میں، جو کہ پاکستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں، دونوں ہی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر، یا ایڈ کی بنیاد پر، یا اسٹریٹجی کی بنیاد پر۔ اب افغانستان ہے پاکستان کے ساتھ، وہاں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ملٹری آپریشن کتنے عرصے چلتا رہا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہاں انٹرسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈیا ہے، آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا میں کافی اچھے تعلقات ہیں بہت عرصے سے، دونوں میں اسٹریٹجک، ملٹری اور اکنامک ٹائز بنتی چلی آ رہی ہیں پچھلے 7-8 سالوں سے۔ اور یہ جو تعلقات ہیں more or less have been governed by the ongoing US-China rift، جو چین اور یو ایس کا آپس میں جو آج کل ایک چپقلش چل رہی ہے ان دونوں میں، ایک فرکشن چل رہی ہے ان دونوں میں، اس کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیز کم کلوزر ٹو انڈیا۔ تو اب دیکھا جائے تو انڈیا اور افغانستان دونوں ہی پاکستان کی پراکسیمیٹی میں ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلق یہ پاکستان کو ہی انفلوئنس کرتا ہے، کیونکہ یو ایس اور انڈیا ریلیشن سے جو ایک مضبوط پاکستان بنے گا، جو ایک مضبوط ہندوستان، یو ایس اور انڈیا ریلیشن سے ایک مضبوط انڈیا بنے گا، وہ پاکستان کے لیے ہی، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہی خطرہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کو ایک بیلنس ریلیشن شپ بنانا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی۔ چائنا کے ساتھ تو ہمارا پہلے سے ہی ماشاءاللہ بہت اچھا تعلق ہے، شروع سے ہی ارلی 1960 سے ہی ہمارا چائنا کے ساتھ تعلق ہے، اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ دوستی چلتی رہی ہے تھرو تھک اینڈ تھن۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ پاکستان کو کوڈیل ریلیشن شپ بنانے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلا عرض کیا ہے کہ پاکستان کے قرب و جوار میں، پاکستان کے بازو میں ہی افغانستان اور ہندوستان، یہ دونوں ہی وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور چائنا اور یو ایس رفٹ کی وجہ سے یو ایس نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہندوستان کو، اور یہ جو یو ایس اور انڈیا کا جو ایک دوستانہ ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو انڈیا ہمیشہ تنگ کرتا رہا ہے، انڈیا ہیز انگیج پاکستان ان این آرمز ریس، اور پاکستان کو سنس اٹس انسیپشن ہندوستان سے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ رہا ہے، کیونکہ انڈیا ہیز always been flexing muscles on Pakistan. It has always caused hurdles in Pakistan's progress، اور شروع سے ہی ڈیپ روٹیڈ ہسٹوریکل اور کلچرل کانفلکٹس میں پاکستان کو اپنے ساتھ اس نے شامل رکھا ہے۔ تو اگر یو ایس اور انڈیا آنٹانٹ یہ تعلق چلتا رہا، تو پاکستان ظاہر ہے ایک ایسا ماحول پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے گا ریجنل امبیلنس کا، جہاں پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ انڈیا ول بیکم آل پاورفل ان ساؤتھ ایشیا۔ ویسے ہی انڈیا اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں سب سے طاقتور ملک سمجھتا ہے، اوپر سے اگر یونائٹڈ اسٹیٹس زیادہ انڈیا کی سپورٹ کرے، ملٹری سپورٹ کرے، اس سے اکنامک ٹائز ڈیولپ کرے، انڈیا کو پراسپیرٹی حاصل کرنے میں مدد کرے۔ ویسے بھی انڈیا ہم سے اکنامکلی کافی آگے ہے، ہم معاذ اللہ انڈیا کی اکنامک پراسپیرٹی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آگمنٹیشن آف سپورٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس سپورٹ ان ڈیولپنگ India as a military power would have serious consequences for Pakistan and would have harmful effects on the South Asian regional context۔ کیونکہ انڈیا صرف پاکستان کے لیے ایک تھریٹ نہیں ہے، انڈیا اور بہت سے چھوٹے ممالک کے لیے، نیپال، مالدیو وغیرہ، ان سب کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بن کے ابھرے گا۔ تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، کیونکہ پاکستان will bear the brunt of Indian aggression، کیونکہ انڈیا نے سب سے زیادہ پھر شرارت پاکستان کے ساتھ ہی کرنی ہے، کیونکہ اسے مسئلہ بھی ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا بارڈر بھی یہاں ہمارے ساتھ کافی بڑا ہے۔ چائنا کے ساتھ تو وہ کر نہیں سکتا، اسے وہاں منہ کی کھانی پڑتی ہے، ہم سے اس کی فوج بھی بڑی ہے، تو اس وجہ سے جو بھی اس نے پنگے لینے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیتا ہے، تو ہماری پھر سیکیورٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا انڈیا کے ساتھ تعلق، یہ جو یو ایس انڈیا انٹانٹ ہے، اس کی اور بھی ہمارے ریپرکشنز ہوتے ہیں فورن پالیسی پر، اور ہمارے جو اور نیشنل سیکیورٹی کے اور ہماری جو ایک نیشنل سولیڈیرٹی سے تعلق رکھنے والے یا ہماری ریلیجس سمپتھیز کی پر مبنی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ پوری دنیا میں فن خواں بنتا ہے ورلڈ پیس کا، وہ جب انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق کی وجہ سے انڈیا نے جو کشمیر کا جو ایک انفورسڈ آکوپیشن کیا ہے اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے، اس پر بھی خاموش ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی وجہ سے اور اس کے پٹھو جو نیٹو کے پٹھو ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ اور ہندوستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلم پوگرمز ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر، دلی میں فسادات ہوئے کرونا سے پہلے اور کرونا کے دنوں میں مسلمانوں کو گھر سے اٹھاتے رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن میں بھی۔ تو یہ چیزیں ہندوستان میں کب سے ہو رہی ہیں، لیکن امریکہ نہیں اس پر کوئی اثر، اس پر کوئی عمل، اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیز ریسنٹلی پبلشڈ اے رپورٹ آن the countries. The United States of America has recently published a watch list of countries wherein religious intolerance is at a high level. اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پاکستان کو شامل کیا ہے کہ جی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں ابھی بھی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی ایک میں کہوں گا اٹ از a clear instance of blinking the fact کہ انڈیا میں جہاں مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے پر، بڑا گوشت کھانے پر مارا پیٹا جاتا ہے، وہاں ریلیجس انٹالرنس کی کوئی تصویر نظر نہیں آ رہی ہے امریکہ کو، اور پاکستان نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انڈیا اور امریکہ میں اچھے تعلقات استوار ہیں، اور ان تعلقات کی بنیاد پر ہی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی بقا کے خلاف جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہوتا ہے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار ہوں۔ اب ایک ملک کا امیج ہی خراب کر دیا جائے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو واچ لسٹ بنائی ہے ریلیجس انٹالرنس پر، اب اس میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ اب اسی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہوگا بہت سارے ممالک کے ساتھ جہاں ہماری ٹریڈ چلنے کے چانسز ہوں، جہاں ہمارے اچھے تعلقات استوار ہونے کے چانسز ہوں، ان کی نظروں میں ہم گر سکتے ہیں، تو ہماری نیشنل سیکیورٹی تو خطرے میں پڑ گئی نا۔ تو یوں پاکستان کو اب کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو اچھے تعلقات نبھانے ہیں، اچھے تعلقات استوار بنانے ہیں امریکہ کے ساتھ، چاہے وہ نبھائے نہ بھی، لیکن بنانے ہیں، استوار کرنے ہیں، ان کی ایک بنیاد ڈالنی ہے، بنیاد رکھنی ہے، تاکہ امریکہ یہ حرکتیں کرنے سے، یہ اوچھے ہٹ کنڈے اپنانے سے دور ہو جائے، تاکہ امریکہ انڈیا کی دوستی میں پاکستان کو بالکل ہی بھلا نہ بیٹھے، کیونکہ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو کام خراب ہو جائے گا، ہماری سیکیورٹی would be endangered۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان کے جو فورن پالیسی ہے اس میں پاکستان کے فورن پالیسی میکرز کو they'll have to be alert and they'll have to take a proactive approach here۔ ریئیکٹیو اپروچ ابھی تک ہم نے لی ہوئی ہے، جی امریکہ ہمارے ساتھ ایسے کرے، انڈیا کے ساتھ ہم بس اس کے خلاف بولتے رہیں، اس کے خلاف سوچتے رہیں تو کچھ ہو جائے گا، نہیں۔ پاکستان will have to develop and maintain cordial relations with the United States of America۔ اس کے بعد ریلیشن شپس with چائنا ہے، چائنا کے ساتھ جو کلوز کنسلٹیشن ہے پاکستان کا وہ اہم ہے، کیونکہ چائنا کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں۔ ٹھیک ہے، چائنا کی انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے، چائنا ساؤتھ ایشیا کی ایک بہت بڑی پاور ہے، چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پورے ایشیا میں چل رہا ہے، تو پاکستان کو چائنا کو بھی کانفیڈنس میں لینا پڑے گا اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے اور اپنا ایک مقام بنانے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں اور ایشیا میں۔ جو چائنا کے جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے پاکستان کے لیے، اگرچہ امریکہ نے اس کی کئی بار تنقید کی ہے، بلکہ امریکن وائٹ ہاؤس ہے اس کی رپورٹس اکثر چھپتی رہی ہیں، اور بلکہ ان کے نمائندوں نے بھی پاکستان کے ہاں جو امریکن ایمبیسیڈرز ہیں کئی بار انہوں نے بھی تنقید کی ہے باقاعدہ سی پیک پر کہ اٹ ول کاسٹ اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد کو کافی ڈیٹ میں ڈال دے گا جو سی پیک کا منصوبہ ہے۔ تو یہ تو امریکہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کی چائنا کے ساتھ ٹسل ہے، پاکستان کو بہکانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پاکستان کو حقیر اتنا سمجھتا ہے، پاکستان کو کانفیڈنس میں لینے کی بجائے ڈائریکٹ
کرٹیسزم اس کی کر رہا ہے، پاکستان کو سمجھا نہیں رہا، کیونکہ جس طرح انڈیا پاکستان کے بارے میں بڑی حقیرانہ تحقیر آمیز ایک رویہ اپناتا ہے، اس طرح امریکہ نے بھی آج کل شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی پالیسی بڑی ری ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے۔ جب سے مودی آیا ہے ہم نواز شریف وغیرہ ری ایکٹیو اپروچ ہے، ہماری کوئی پازیٹیو اپروچ نہیں ہے۔ پازیٹیو اپروچ، پرو ایکٹیو اپروچ ہو جس میں پاکستان خود سٹیپ لے، وہ ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں پاکستان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان کو خود ہی اچھے کام، ایک دو اچھے جیسچرز کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد چاہے خاموش بیٹھا رہے۔ اینی ویز وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہو جائے گی۔ جو چائنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ، جو چائنا کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن شپ ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے اس وجہ سے اچھا ہے کہ ہماری بقا، جو ہماری پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ جڑی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ۔ چائنا کے ساتھ ہمارا اکنامک اور اسٹریٹجک۔ ناؤ وی کم ٹو سیکیورٹی کنسرنز ود انڈیا، یعنی ہندوستان سے وابستہ کیا ہمارے سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آج کل جو انڈین گورنمنٹ ہے دیٹ ہیز بین فلیکسنگ اٹس مسلز ٹو پاکستان فار quite a number of years since Modi is coming into power۔ تو حال ہی میں ایک دو سال پہلے ہی، جو ایک سال پہلے پچھلے سال ہی جو انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے اور اسے ضم کیا ہے انڈیا کے اندر ہی، یعنی شامل کیا ہے، اور پھر کشمیر کے دو حصے بنا دینا، لداخ اور بٹگرام اور سری نگر والے علاقوں کو علیحدہ علیحدہ، کشمیر کو ہی دو حصوں میں بانٹ دینا، ایک نیا میپ بنا دینا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی فول ہارڈی، کتنی ایروگنٹ ہے، کتنی ڈھیٹ حکومت ہے، اپنے آپ کو بہت ہی بڑی توپ سمجھتی ہے یہ گورنمنٹ۔ اینڈ دس گورنمنٹ ہیز ٹیکن ان آرتھوڈاکس اسٹیپس ریلیٹڈ ٹو واٹر ریزروائرز ایشوز، یعنی انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ اس حکومت نے دوبارہ اٹھایا ہے۔ نہرو کے زمانے سے 1960 کے زمانے میں جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے چلتا آ رہا ہے، انڈیا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے پانی کے جو ریزروائرز ہیں انہیں کبھی چھیڑے گا نہیں۔ پانی کا فلو جو ہمارے ہاں آتا ہے دریاؤں میں، کیونکہ اس کے سارے ہیڈز ریڈ کلیف نے انڈیا کو دے دیے تھے مکاری سے، تو انڈیا کے پاس ہے واٹر کنٹرول۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا 1960 میں کہ انڈیا کبھی بھی ہمیں تنگ نہیں کرے گا پانی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس گورنمنٹ نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ مودی صاحب کی حکومت نے۔ کشمیر پر انہوں نے ان آرتھوڈاکس اسٹیپ لے ہی لیا ہے، جو اسٹیپ انڈیا میں آج تک نہیں تھا لیا گیا وہ اب انہوں نے لیا ہے، اور کشمیر جو کہ ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا، ایک ایسی اسٹیٹ تھی دیٹ انجوائڈ اے اسپیشل اسٹیٹس، اور انڈین گورنمنٹس پچھلی مانا کرتی تھیں کہ وہ جھوٹا ہی وعدہ کیا کرتی تھی کہ وہاں سیلف ڈٹرمینیشن دلوانے کے لیے ان کے سٹیزنز کو، کشمیر کے سٹیزنز کو وہ پلیبیسٹ کروائیں گی، اگرچہ جھوٹا وعدہ ہی صحیح، ایک اسپیشل سٹیٹس انہوں نے دیا ہوا تھا، لیکن اس حکومت نے تو وہ اسپیشل سٹیٹس بھی ختم کر دیا اور انڈیا میں کشمیر کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے شامل کر دیا، اور پھر اس اسٹیٹ کے بھی دو حصے کر دیے، لداخ کو علیحدہ کر دیا اور سری نگر وغیرہ کا علاقہ علیحدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انڈیا لائن آف کنٹرول ہے جو ہمارا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں جو اگریشن دکھاتا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں ہمارے جو سیپریٹزم پھیلا رہا ہے اپنے کوورٹ چھپی، یعنی اپنی اسپائنگ ایکشن کے ذریعے، را کے ذریعے، اور دوسری سیکیورٹی، دوسری اپنی جو اسپائنگ ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے۔ اس کے علاوہ انڈیا جو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں سیکیورٹی پر، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہوتا ہے، کہ ایک ملک کا امیج اچھا رہے تاکہ اس کے دوسرے ممالک سے تعلقات اچھے استوار ہو جائیں، فریڈم آف ٹریڈ ہونی چاہیے ایک ملک کے پاس، یہ نیشنل سیکیورٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر وار کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں پوری دنیا میں غلط معلومات پھیلاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک یورپین ڈس انفارمیشن ایک کیا ہم اسے کہیں گے، ایک باڈی ہے جس نے رپورٹ شائع کی ہے کہ انڈیا کافی چینلز، کافی سوشل میڈیا آؤٹلیٹس اور کافی میڈیا آؤٹلیٹس چلا رہا تھا، کافی سوشل میڈیا آؤٹلیٹس استعمال کر رہا تھا پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے، پاکستان کی بے عزتی کرنے کے لیے۔ حال ہی میں یہ پچھلے سال یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انڈیا ہیز بین اسپریڈنگ ڈس انفارمیشن اباؤٹ پاکستان، انڈیا ہیز بین ٹرائنگ ٹو ڈیفیم پاکستان۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی ہمیشہ ہی انڈیا کی طرف سے خطرے میں ہے، اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی ویجیلنٹ ود ریسپیکٹ ٹو انڈیا۔
اس کے بعد ہیں افغانستان کے ساتھ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ہمارے کیا کیا ہیں. تو افغانستان کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے ساتھ آج تک پاکستان کی انسیپشن سے لے کر آج تک ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، سوائے طالبان کا جو ایک بریف رول تھا جنہیں ہم نے 1997 میں ایکسیپٹ کیا تھا طالبان گورنمنٹ کو کولڈ وار کے بعد. وہ ہمارے ساتھ ٹھیک تھے، وہ پرو انڈیا نہیں تھے. نہیں تو افغانستان کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں شروع سے ہی پاکستان بننے سے ہی وہ دے ہیو آلویز بین پرو انڈین ان اپروچ، پرو انڈیا ان دیئر اپروچ. پاکستان کے لیے جو افغانستان ہے وہ اسٹریٹجک ریزن سے اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ افغانستان پاکستان کو مہیا کرتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ. ٹھیک ہے، پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مہیا کرتا ہے، یعنی پاکستان کا بارڈر محفوظ رہے. مسلم ملک ہے اور پاکستان کو ایک ایکسس دیتا ہے سینٹرل ایشیا کی طرف. بزنس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ اس لحاظ سے دیتا ہے کہ ایک مسلم ملک ہے اور پاکستان کا بارڈر ہے بہت بڑا اس کے ساتھ. اگر یہ ملک پاکستان کی سپورٹ میں رہے، پاکستان کی فیور میں رہے، تو پاکستان would feel at home in South Asia. پاکستان کو مزہ آئے گا، پاکستان پرسکون رہے گا. تو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہے، اس پر میں ڈیٹیل میں لیکچر بناؤں گا انشاءاللہ. تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی کنسرنز کیا کیا ہیں؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایران کے ساتھ پاکستان کے کیا سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ایران کے ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایران اور ہمارا جو بارڈر ہے وہ پورس ہے، جو کہ مختلف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، مختلف وائلنٹ ایکٹیویٹیز اور مختلف کرائمز میں استعمال ہوتا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے. تو اسی وجہ سے پاکستان نے فینسنگ شروع کر دی ہے پاکستان ایران بارڈر کی، جیسا کہ پاکستان نے پاک افغان بارڈر کی بھی فینسنگ شروع کی ہوئی کافی عرصے سے. اور پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات بھی تبھی استوار ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر یہاں بارڈر ان سیف رہیں اور دونوں طرف سے اسمگلنگ ہی ہوتی رہے اور مختلف کرائمز ہوتے رہیں یا ٹیررسٹی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے رہیں پورس بارڈر سے، تو پھر تعلقات بھی اچھے نہیں ہو سکتے. دونوں ممالک ایک دوسرے کو ہی دھمکیاں، ایک دوسرے کی ہی مذمت کرتے رہیں گے. تو ٹریڈ بھی اچھی ہو سکتی ہے اگر یہ بارڈر اچھا ہو جائے. تو ایران کے ساتھ جو ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ بارڈر ان سیف ہے، ہمیں ان کے ساتھ بارڈر سیف رکھنا ہے. یہ 959 کلومیٹر کا بارڈر ہے تو اسے ہم نے سیف رکھنا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر. ہم نے پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز دیکھے ہیں ویز سپر پاورز انڈیا، افغانستان اینڈ ایران. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہے. انشاءاللہ اس طرح کے لیکچر اور بھی میں بناتا رہوں گا، اور یہ جتنے لیکچرز ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز اٹس ناٹ دیٹ ٹیکنیکل، یہ بھی سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو ڈیولپ اے ساؤنڈ کانسیپٹ. اوکے، سو یہ لیکچر آپ کے سامنے ہے. اب لیکچر کا اختتام ہو چکا ہے. آپ نے اس لیکچر سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کچھ اور بھی پڑھنا ہے، خود سے بھی پڑھنا ہے اور کریٹیکل تھنکنگ اپنائیے، یعنی انالیسس کیجئے چیزوں کا. گو ڈیپ انٹو دا تھنگس. صرف رٹا نہیں لگانا، یہ نہیں دیکھنا یہ تو جی سلائیڈیں تھی، یہ تو اتنا آسان سا انہوں نے بتا دی. ہر چیز آسان ہے. آپ کو نہیں پتا یہ چیزیں آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے کتنے ریسورسز دیکھے ہیں، پھر انہیں آپ کے لیے آسان بنایا. ٹھیک ہے، اور ریسرچ کریں بجائے اس کے کہ آپ میری اس لیکچر کو کہیں جی بہت چھوٹے چھوٹے لیکچر بنائیں، چھوٹی چھوٹی بات کی ہے. آپ ریسرچ تو کریں کہ کیا یہ باتیں جو مین پوائنٹس آپ کو دی ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.